جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 15ویں کتاب کالے چراغ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیانا فیٹر واٹر عمران سے ملی۔ عمران پر حماقت طاری نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ اسے سول ہسپتال تک لے جانا چاہتی ہے۔ مجھے کئی سال سے بخار نہیں آیا، عمران نے جواب دیا۔ میں تمہیں مر جانے کا مشورہ نہیں دے رہی، جولیا نے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم وہاں T3B کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر سکیں گے۔ تب تو تم نے یقیناً افیون کھانی شروع کر دی ہے۔ T3B کے متعلق وہاں کیا معلوم کرو گی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اس عمارت میں کوئی چیز تلاش کر رہی ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ کیا تلاش کر رہی ہے؟ اصلی سلاجید اور ممیرے کا سرما۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ بڑی نایاب چیزیں ہیں، مگر تم مجھے کیوں لے جانا چاہتی ہو؟ تمہارے بغیر یہ کام نہ ہو سکے گا۔ کام کی نوعیت؟ لمبی کہانی ہے، مگر تم یہ بتاؤ، کیا تمہیں علم ہے کہ اس خاندان والوں نے یہ عمارت کس سے خریدی ہے؟ یہ ایک غیر ملکی سے جو حقیقتاً جرمن جاسوس تھا، عمران نے جواب دیا۔ میرے خدا، جولیا نے حیرت سے کہا۔ تم کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ میں کام کی نوعیت پوچھ رہا ہوں۔ سول ہسپتال میں ایک ایسا مریض موجود ہے جو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکے گا۔ مطلب یہ کہ وہ ایک ریٹائرڈ سرکاری سراغرساں ہے۔ آج سے 30 سال پہلے جب یہ عمارت فروخت ہوئی تھی، وہ یہیں تھا اور اس جرمن جاسوس کا کیس اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اوہ، عمران تشویش کن لہجے میں بولا۔ یہاں تم لوگ بازی لے گئے۔ X2 کی ذہانت کو تم نہیں پہنچ سکتے، جولیا نے فخری انداز میں کہا۔ بس اب تم جا سکتی ہو، میرے سامنے یہ نفرت انگیز نام نہ لیا کرو۔ وہ تمہاری بہت قدر کرتا ہے، جولیا نے کہا۔ میری نظروں میں اس چوہے کی کوئی وقت نہیں، آخر وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ کام کی بات کرو عمران۔ میں اس ریٹائرڈ سراغرساں سے ملی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا سکا۔ کیوں؟ دمہ کا مریض ہے۔ آج کل اس پر مرض کا حملہ ہوا ہے جو اتنا شدید ہے کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا۔ جب وہ بول ہی نہیں سکتا تو مجھے ساتھ لے جا کر کیا کرو گی؟ مجھے یقین ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح اس سے معلوم کر لو گے۔ عمران حسب عادت وقت برباد کرتا رہا، پھر وہ دونوں سول ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد عمران جولیا پر بری طرح برس رہا تھا، کیونکہ یہ لمبی دوڑ قطعی بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی۔ مریض کے لواحقین اسے ہسپتال سے لے جا چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد جولیا ہسپتال کے کاغذات سے اس کا پتہ معلوم کر سکی۔ حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے ورثاء یہاں سے کیوں لے گئے؟ عمران نے تشویش کن لہجے میں پوچھا۔ اس نے خود ہی جانا چاہا تھا، جولیا نے جواب دیا۔ میٹرن کا یہی بیان ہے۔ خیر، تو پھر کیا اب اس کے گھر چلنے کا ارادہ ہے؟ قطعی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آج تم میری مٹی پلید کرو گی شاید۔ چلو، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ پھر انہوں نے ایک ٹیکسی لی
اور معلوم کیے ہوئے پتہ پر روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ ہمیں کیا بتا سکے گا؟ عمران نے کہا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ یہی کہ T3B کو کس چیز کی تلاش ہے۔ کسی نے تمہیں غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے تو وہ اس کے ظہور سے پہلے ہی اسے حاصل کر چکا ہوتا۔ مگر میری معلومات کے مطابق پولیس سینکڑوں بار اس عمارت کی تلاشی لے چکی ہے۔ بہت پرانی کہانی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس کافی دنوں تک سرگرداں رہی تھی۔ اس مریض سے کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ پولیس کو جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے ملی تھی یا نہیں۔ ارے بابا، چل تو رہا ہوں، عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ بیکار کان نہ کھاؤ۔ تم خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہو۔ جولیا نے چڑھ کر کہا۔ میں خود کو ایک شادی شدہ آدمی سمجھتا ہوں، اس لیے ہم شاید پہنچ گئے۔ ٹیکسی ایک عمارت کے سامنے رک گئی تھی۔ کرایہ جولیا ہی نے ادا کیا اور دونوں اتر کر عمارت کی طرف بڑھے۔ برآمدے میں ایک نوکر موجود تھا۔ ہمیں مسٹر بیگ سے ملنا ہے، عمران نے اس سے کہا۔ وہ بہت بیمار ہیں جناب۔ ہمیں معلوم ہے، ہم انہیں دیکھنے آئے ہیں۔ کل اسپتال میں ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا تو ٹھہریے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں، نوکر نے کہا اور اندر چلا گیا۔ مجھے تعجب ہے کہ بیگم صاحبہ کی موجودگی میں وہ اب تک کیسے زندہ رہا، عمران بڑبڑایا۔ جس طرح تمہیں بیگم صاحبہ کی عدم موجودگی میں موت نہیں آتی۔ جولیا اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولی۔ اتنے میں نوکر نے آ کر ان سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر پھر اندر چلا گیا۔ مریض تک پہنچنے میں 15 منٹ صرف ہو گئے۔ وہ ایک پلنگ پر چت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سینہ کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح پھول پچک رہا تھا۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نوکر انہیں وہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جولی ڈارلنگ، عمران آہستہ سے بولا، نہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور نہ میری۔ کیا بکواس ہے؟ اگر ہم نے 1 منٹ کے اندر ہی اندر شادی نہ کر لی تو یہ بوڑھا پھر سے جوان ہو جائے گا۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اتنے گھونسے رسید کروں گی کہ تم اپنی شکل بھی نہ پہچان سکو گے۔ دفتن مریض نے آنکھیں کھول دیں، سرخ سرخ ڈراؤنی آنکھیں، اور عمران جھک جھک کر اسے آداب کرنے لگا۔ پھر دروازے کی طرف مڑا جہاں 3 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جولیا بھی بکھلا کر مڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ ان تینوں کی ٹائیاں سیاہ تھیں اور وہ ایکسٹرو کی ہدایت پر ایک بار ان لوگوں کا تعاقب بھی کر چکی تھی۔ ان کے متعلق ایکسٹرو کا خیال تھا کہ وہ سٹوریٹا کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ میں نہ کہتا تھا کہ شادی کر ڈالو، عمران نے رونی صورت بنا کر کہا۔ بوڑھا مریض اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر وہ پلنگ سے نیچے اترا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک دراز قد آدمی تھا۔ اس نے اپنی سفید داڑھی بھی چہرے سے ہٹا دی۔ لو دیکھو، عمران نے آہستہ سے کہا، ہو گیا نا جوان؟ جولیا کچھ نہ بولی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے عمران کی کلائی پکڑ لی۔ تم لوگ کون ہو؟ لمبے آدمی نے گرج کر پوچھا، جو کچھ دیر پہلے دمہ کا ایک قریب المرگ مریض تھا۔ ہم لوگ؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، عورت مرد ہیں، ہم مسٹر بیگ سے ملنے آئے تھے۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟
کیا آپ مسٹر بیگ ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا. پھر جولیا سے بولا, تم نے تو کہا تھا کہ مسٹر بیگ مرض کی شدت کی بنا پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے. میں کیا بتاؤں؟ جولیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا. تم خود دیکھ رہے ہو. کس چکر میں ہو تم لوگ؟ لمبے آدمی نے گرج کر پوچھا. مسٹر بیگ سے پوچھنا تھا کہ اب ہم شادی کر لیں یا نہیں. میں تمہیں بولنے پر مجبور کر دوں گا. دراز قد آدمی عمران کو گھورتا ہوا بولا. کیا میں اتنی دیر سے بول نہیں رہا؟ عمران نے حیرت ظاہر کی. تم کون ہو؟ مسٹر بیگ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں عبد المنان ہوں. بیگ صاحب سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ ان سے اس شادی کی اجازت لے سکوں. یہ لڑکی یوریشین ہے, مسٹر بیگ کی بھتیجی. ابھی حال ہی میں اٹلی سے آئی ہے. کل پہلی بار مسٹر بیگ سے ہسپتال میں ملی تھی. یہ اس طرح نہیں بتائے گا, لمبے آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا. ان دونوں کو اس کمرے سے لے چلو, پھر دیکھیں گے. کیا گود میں لے چلو گے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا. خیر میں تو گود میں بھی چل سکتا ہوں, مگر خبردار اس لڑکی کو ہاتھ نہ لگانا, ورنہ میں یہیں خودکشی کر لوں گا. سیاہ ٹائی والوں میں سے ایک نے بڑھ کر عمران کی گردن سے ریوالور لگا دیا اور اس پر تھوڑی سی طاقت صرف کرتا ہوا بولا, چلو. جولیا عمران کے ساتھ چل رہی تھی. عمران نے روحان سی آواز میں کہا. لعنت ہے ایسے چچا پر. کیا یہ خود تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ جولیا کچھ نہ بولی. اس وقت اس کی ساری ذہانت رخصت ہو گئی تھی. انہیں ایک دوسرے کمرے میں لایا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں تنہا رہ گئے. کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا. دیکھا تم نے؟ عمران نے کسی لڑاکی عورت کی طرح پینترا بدلا. کس گدھے نے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ مجھے اس مصیبت میں پھنسا دو؟ میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیا ہو گیا. اگر میں مار ڈالا گیا تو تم سے سمجھ لوں گا. کچھ سوچو, رہائی کے لیے کچھ سوچو. جولیا نے مستربانہ انداز میں کہا. میں کیا سوچوں؟ اب بلاؤ اپنے چوہے آفیسر کو. عمران برا سا منہ بنا کر بولا. تمہیں یہاں لانے کا مشورہ اسی نے دیا تھا. کیا مطلب یہاں؟ عمران نے آنکھیں نکال کر غصیلی آواز میں کہا. مطلب یہ کہ اس نے کہا تھا بیگ کے معاملے میں عمران سے مدد لو اور اس سے گفتگو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ پیدا کر ہی لے گا. اس کے باپ کا نوکر ہے عمران. عمران غرایا. جولیا کچھ نہ بولی. کہتی بھی کیا, وہ خود بھی بھوک لا گئی تھی. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا. کل جب میں اس بوڑھے سے ملی تھی تو وہ اتنا توانا نہیں تھا اور نہ اتنا لمبا تھا. مجھے یقین ہے کل والا بوڑھا مسٹر بیگ ہی تھا, مگر یہ سب کچھ شاید آج ہی ہوا ہے. T3B کے ساتھی ہم پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. تم نے خام خواہ میری اسکیم بھی برباد کر دی. میں کیا کرتی؟ مجھے تو بہرحال X2 کے حکم کی تعمیل کرنی تھی. اچھا تو کرو تعمیل, میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں. جیسے ہی اسٹوریڈا کی کار جعفری منزل سے نکلی, کیپٹن جعفری نے اس کا تعاقب شروع کر دیا. وہ ایک ٹیکسی میں تھا. اسٹوریڈا تنہا تھی. گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا. کچھ دیر تک تو ایسا معلوم ہوتا رہا جیسے وہ یوں ہی بے مقصد مختلف سڑکوں کے چکر لگا رہی ہو. پھر وہ پرنس ہوٹل کے سامنے رک گئی. کیپٹن جعفری نے اسے کار سے اتر کر ہوٹل میں جاتے دیکھا تھا. وہ بھی ٹیکسی سے اتر گیا.
اور ٹیکسی وہیں کھڑی رہی۔ ہال میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اسٹوریٹا اپنے موتقدوں میں گر گئی ہے۔ یہاں بتھیرے لوگ اسے پہچانتے تھے۔ جعفری نے قریب ہی ایک میز انگیج کر لی۔ ایسی صورت میں وہ اس کے علاوہ اور چارہ ہی کیا تھا؟ جعفری نے قریب ہی ایک میز انگیج کر لی۔ ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور چارہ ہی کیا تھا؟ اسٹوریٹا کی میز کے گرد کئی کرسیاں تھیں، مگر اس کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد از جلد ان سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ اس کی نظریں بار بار ایک جانب اٹھ رہی تھیں۔ پہلے تو جعفری نے اس پر دھیان نہیں دیا، لیکن پھر جب ایک بار اسی سمت اس کی نظر بھی اٹھی تو اسے اپنی محنت برابر ہوتی معلوم ہوئی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا جسے اسٹوریٹا بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے گلے میں سیاہ ٹائی تھی۔ جولیانا فٹر واٹر کی تحقیق تھی کہ اسٹوریٹا جن لوگوں سے تعلق رکھتی ہے وہ عموماً سیاہ ٹائیاں استعمال کرتے ہیں۔ جعفری بڑے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں منگوا لی تھیں اور وقت گزار رہا تھا۔ کیپٹن جعفری کی شخصیت بڑی شاندار تھی۔ وہ ایک قدآور اور باروب آدمی تھا۔ شاید وہ اس کی چڑی ہوئی گھنی مونچھیں ہی تھیں جنہوں نے اسے اتنا باروب آدمی بنا دیا تھا۔ حالانکہ فوج سے علیحدہ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن جعفری کے انداز اب بھی فوجیوں کے سے تھے۔ کسی زمانے میں وہ ملٹری سیکرٹ سروس کا ایک سرگرم آفیسر تھا، لیکن اب عمران کی ماتحتی نے سارے کسبل نکال دیے تھے اور وہ X2 سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ جعفری وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی تک اسٹوریٹا کے متقدین کا تار نہیں ٹوٹا تھا۔ جعفری کبھی اسٹوریٹا کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی سیاہ ٹائی والے کی طرف۔ سیاہ ٹائی والے نے کوڈ بیری چاکلیٹ کا ایک پیکٹ اس طرح ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا جیسے وہ اسے کسی کو دکھانا چاہتا ہو۔ ایک بار اسٹوریٹا کی نظر اس کی طرف اٹھی اور سیاہ ٹائی والا پیکٹ پھاڑ کر اس میں سے چاکلیٹ نکالنے لگا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اوپری منزل کے زینوں کی طرف چلا گیا۔ جعفری کی نگاہ اس کا تعاقب کرتی رہی۔ اب وہ زینوں پر تھا۔ اسٹوریٹا اب بھی بار بار اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن شاید وہ بھی اٹھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر پچھلا سا اضطراب باقی نہیں رہا تھا۔ تقریباً 5 یا 6 منٹ بعد جعفری نے سیاہ ٹائی والے کو اوپری منزل سے واپس آتے دیکھا اور پھر وہ نیچے آ کر سیدھا باہر نکلا چلا گیا۔ دفتن اسٹوریٹا کے چہرے سے پھر بے چینی نظر آنے لگی۔ وہ اس وقت اپنے ایک موتقد کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ جعفری کے ذہن میں ایک نیا خیال سر ابھار رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی میز سے اٹھا اور اوپری منزل کے زینوں کی طرف آیا۔ ایک لہجہ کے لیے رک کر اس نے کچھ سوچا اور پھر اوپر جانے کے لیے زینے طے کرنے لگا۔ اوپر پہنچ کر وہ پھر کچھ سوچنے لگا۔ اس کی تیز اور متجسس نظریں گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ بائیں جانب زینوں کے دروازے ہی کی لائن میں کئی پیشاب خانے تھے۔ جعفری سوچ رہا تھا کہ 5 منٹ کے اندر ہی اندر اوپر آنے اور واپس جانے کے لیے صرف یہی جواز ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب خانے میں آیا تھا۔ جعفری آگے بڑھا۔ پہلے ہی پیشاب خانے کی دیوار سے لگے ہوئے سٹینڈ میں کوڑے کچرے کی بالٹیاں لٹک رہی تھیں۔ جعفری کی تیز نظریں بالٹیوں پر پڑتی ہوئی دوسری جانب مڑنے ہی والی تھیں کہ وہ رک گیا۔ ایک بالٹی میں کوڈ بیری چاکلیٹ کے پیکٹ کا کور مڑی تڑی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ جعفری نے بڑی پھرتی سے اسے اٹھا لیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ ساتھ ہی وہ اسے کھولتا بھی جا رہا تھا۔ کاغذ کی تہوں کے درمیان ایک ایسا کاغذ نظر آیا جس پر پینسل سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ کے ان سارے ٹکڑوں کو جیب میں ٹھونس لیا اور واپسی کے لیے مڑا۔ پھر وہ اس وقت ہال میں پہنچا جب اسٹوریٹا اپنی میز سے اٹھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی اٹھے، لیکن اسٹوریٹا نے مسکرا کر ان سے کچھ کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ وہ بڑے پروقار انداز میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی
زینوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، جعفری نے چاروں طرف ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر جیب سے کاغذ کے ٹکڑے نکال لیے۔ پھر ان میں سے وہ کاغذ الگ کیا جس پر پینسل کی تحریر تھی اور بقیہ کو دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ وہ اسے پڑھ رہا تھا۔ تدبیر کامیاب رہی۔ ایک عورت اور ایک مرد ہماری قید میں ہے۔ مرد کچھ بے وقوف سا معلوم ہوتا ہے، وہ دیسی ہے، لیکن عورت اطالوی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے اپنی صحیح قومیت نہیں بتائی۔ ابھی تک ہم ان سے کچھ بھی نہیں معلوم کر سکے۔ انہیں 14th اسٹریٹ والے مکان میں رکھا ہے۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ وہ کل کتنے آدمی ہیں۔ ان سے ابھی تک کچھ بھی نہیں معلوم کیا جا سکا۔ اب ہم حکم کے منتظر ہیں۔ تحریر ختم کر کے جعفری نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے علم تھا کہ جولیا آج عمران کو سول ہاسپٹل لے جائے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی مصروفیات سے لاعلم نہیں رکھتے تھے۔ وہ سوچنے لگا ممکن ہے وہی دونوں ان کے ہاتھ لگے ہوں۔ وہ اپنی میز سے اٹھ کر کاؤنٹر پر آیا جہاں فون رکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے جولیا کے لیے ہوٹل میں فون کیا، لیکن وہاں سے جواب ملا کہ وہ 9 بجے صبح کی گئی ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ کیپٹن جعفری نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے عمران کے لیے جعفری منزل فون کیا، لیکن وہاں سے کسی نے بتایا کہ عمران 10 بجے سے غائب ہے۔ اب وہ X2 کے متعلق سوچنے لگا۔ کیا X2 کو ان حالات کا علم ہوگا؟ کاش اسے X2 نے اپنا فون نمبر بھی بتایا ہوتا۔ وہ کاؤنٹر کے پاس سے ہٹ کر ایک ستون کی آڑ میں آ کھڑا ہوا۔ اسٹاریٹا اوپر سے واپس آئی تھی، لیکن چونکہ یہاں سے فاصلہ زیادہ تھا اس لیے جعفری اس کی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ویسے اسے یقین تھا کہ شدید قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئی ہوگی۔ اگر اس کے ارد گرد معتقدین کی بھیڑ نہ ہوتی تو شاید وہ یہاں رک بھی نہیں سکتی تھی۔ جعفری سوچ ہی رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس نے اسٹاریٹا کو پھر اٹھتے دیکھا۔ شاید وہ ان لوگوں سے معذرت طلب کر رہی تھی۔ معتقدین کی بھیڑ اسے کار تک پہنچانے گئی۔ جعفری اب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسٹاریٹا کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کی کار حرکت میں آئی، اسی کے پیچھے جعفری کی ٹیکسی بھی چل نکلی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کی مایوسی کی حد نہ رہی جب اس نے اگلی کار کو جعفری منزل کے پھاٹک میں داخل ہوتے دیکھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ پہلے وہ سمجھا تھا کہ شاید اسٹاریٹا غیر متوقع طور پر اپنے ایک آدمی کے پیغام سے محروم ہو جانے کے بعد معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا ذریعہ تلاش کرے گی۔ بہرحال اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ جعفری کو کسی نہ کسی طرح 14th اسٹریٹ کی اس عمارت کا پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں اس کی دانست میں وہ دونوں موقوف تھے۔ مگر 14th کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، لہٰذا وہاں کسی عمارت کا پتہ معلوم کرنا مشکل ہی تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔